آپ بھی تو تھے. اور سفاری پارک جو ہے نا اس کی ماں اپنی بیٹی کو لے گئی 14 سال کی. آج کئی دن ہو گئے بیٹی نہیں مل رہی. اتنا دل پر غم ہے, اتنا دل پر غم ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک واقعہ. دوسرا, وہاں پر جب میں واش روم جا رہا تھا تو سوراب گوٹ کے مولانا نے کیا بتایا, کون کھڑا تھا اس وقت؟ 14 سال کا 12 سال کا 12-13 سال کا بچہ محلے سے, اور سوراب گوٹ کا محلہ جہاں ایک ایک پل کی سب کو خبر ہوتی ہے. اتنا سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا گیا کہاں, کون اٹھا کر لے گیا. بچے ضد کریں, پھر مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ایک ایسی ضد ہے جب بچوں کو سزا دی جاتی ہے ڈنڈے سے. ایک ہے کہ بات نہ کرنا, پھر ان کا ہدیہ بند کرنا, پھر ان کی جائز خواہش بھی بند نہ کرنا, پھر ہے ڈانٹ, پھر ہے مکہ, پھر ہے ڈنڈا. ایسا تھوڑی ہے جو اولاد کے ان کی مانتے جائیں. پڑوس میں لڑکا بھنگ پی رہا ہے, تم اپنے بچوں کو بھنگ پلائیں گے کیا؟ اس لیے جس بات میں اجازت ہے ٹھیک ہے, جہاں بچہ بدتمیزی کرے, غصہ اور آنکھ دکھائے تو پھر آسرا بھی نہیں کرنا ہے, ورنہ بچے خراب ہو جائیں گے. پھر اب باپ کے سامنے 15 سال کے ہوں گے تو آنکھیں دکھائیں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ آنکھیں دکھائیں گے. بابا کی آنکھیں ابھی آپ دیکھیں, ابھی بابا جو ہے ایسے گھور کر دیکھتے ہیں. بھائی اختر صاحب, انعام اختر صاحب, ایسے گھور کے دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یقین کریں, ایسا بابا کہتے ہیں کھلاؤ نوالا سونے کا, آنکھ دکھاؤ شیر کی, ورنہ بچے بدماش ہو جائیں گے بڑے ہو کر. ہمارے پاس پوچھو کتنے ای میل آپ کرتے ہو روز, کیا ہوتا ہے زیادہ اس میں؟ اولادوں کا کیا حل ہوتا ہے؟ پہلے نخرے کر کے حد بات مانی, اب رو رہے ہیں تعویذ دو. کیا تعویذ دے؟ ہمارے گاؤں میں بولتے ہیں کھلیار تعویذ نہیں ہو. کس چیز کا تعویذ دیں بھائی؟ بات مانتے نہیں ہو, ہر بات اولاد کی ماننی ہے. کتنے بچے لڑ کر بھاگ گئے, ان کا بتایا بھی تھا, کتنے بیان میں بتا چکا ہوں. اب تو جوش میں بتا بھی رہا ہوں کہ کلات کے سائڈ پر جو بارڈر ہے وہاں بچوں کی لاشیں ملتی ہیں, گردے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور بڑا پائے گھر سے بھاگنے والے. ابھی 1-2 واقعہ تھا, مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ان کو بہت پیار دیں, بدماشی کی بات نہ مانے, بھاگتے تو بھاگ جائیں. ایک نہیں درجنوں واقعات یہاں ہوئے ہیں کہ جناب کپڑے خراب ہو گئے, کوئی چائے پلانے والا بھی نہیں ملا. پیٹیز اور چپس وغیرہ کو تو چھوڑو, کسی نے چائے بھی نہیں پلائی. روتے ہوئے گھر آ گئے کہ معاف کر دیں. ایسے سیدھے ہوئے دماغ ٹھیک ہو گیا. سردی کی رات تھی, کسی نے بلینکٹ بھی نہیں دیا. جو دوستوں نے کہا تھا ہمارے گھر آ جانا, گھر سے نکال دیا کہ ہمارے ابا آنے والے ہیں, اب اپنے گھر جاؤ. کہ میرے ابا سے جھوٹ بولا کہ میرے ابا نے نکال دیا, کہ نکال دیا, ہم کیا کریں. ابھی میں نے دوپہر کو بتایا, بیان بھی ہے اس پر سائیکل پر. ارے ہمارے بچے خود بھائی, وہ گلی میں چلاتے 2-3 آگے نکل گئے. گھر میں سائیکل بند کر دی, اب چلاؤ گھر میں, ورنہ بند کر کے اس کو بھی توڑ کر پھینک دوں گا میں. ہم کیوں اپنے بچوں کی بات چھپائیں؟ ہمارے بچے آگے روڈ میں 2-3 نکل گئے, الختر اسٹور پہ پہنچ گئے. اب یہ کبھی نکلے نہیں ہیں, کبھی دکانوں پر نہیں گئے ہیں, اور وہاں کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے, اور جو سمجھ سکتے ہیں بڑے, میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس معاملے میں. اس میں کوئی رعایت تھوڑی دیں گے. سب سے پہلے تو جب ابھی پچھلے دنوں جانور آئے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کیسی چیخ ماری تھی. میں نے کہا کہ آگے کیوں گئے وہاں. بیچ میں گھر کے باہر کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک بچہ تھوڑا شرارتی ہے, ان کی وجہ سے وہ سامنے والے کو تنگ کر رہا تھا, گھر والوں کو, سامنے والوں کو تنگ کر رہا تھا. سب کا باہر نکلنا بند کر دیا. ایسا تھوڑی ہے کہ بچے جو چاہیں بس کرتے رہے. ان کو کپڑے الگ دو, کھانا پینا الگ دو, چپس الگ دو, ٹافی الگ دو, جیب خرچ الگ دو. اس کے بعد وہ ہمیں آنکھیں بھی دکھائیں. حافظ بنتے ہیں بنے, نہیں بنتے تو نہیں بنے, جا کے بوٹ پالش کریں. عالم بنتے ہیں بنے, نہیں تو جاؤ جا کے چمڑا چورنگی پر جا کے چمڑے بیچو جا کر. ایسا تھوڑی اولاد کے پیچھے ہم پاگل ہو کر دماغ چٹنی بنا دیں گے اپنا. حضرت فرماتے تھے اتنا بچوں کا دل خوش کرو, اتنا دل خوش کرو کہ وہ ویڈیو گیم اور اس گند میں نہ جائیں. اس کا مطلب تھوڑی ہمیں آنکھیں دکھائیں گے بچپن سے. ہر بات مانتے ہیں, ہر بار مانتے ہیں. جتنا اللہ نے جیب میں پیسہ دیا ہے ہر بات مانتے ہیں. خود کم کھائیں گے, ان کو زیادہ کھلائیں گے. ان کو بدماش تھوڑی بنانا ہے. ہمارے بچے, اب بچے تو موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں, پھر ہم اپنے بچوں کو موٹر سائیکل دیں. کتنے بوڑھوں کو انہوں نے مارا ہے یہاں پر, آپ بھی گواہ ہیں. اور پھر بچہ ہے, اور تو ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں بچہ آپ نے کیوں دیا اس کو بھائی. اپنی آنکھوں سے کار چلاتے ہوئے دیکھا, ہم اپنے بچوں کو کار دے دیں اٹھا کر. 13 سال کے لونڈے جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو گاڑی دے دیں. اب وہ تو ہمارے بچے کہتے ہیں موبائل دو, نہیں ان کے پاس موبائل ہے تو موبائل بھی خرید کے دے دو. ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو ان کو لیپ ٹاپ بھی دے دو.
اور لڑکیوں کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں گلی میں، تو ان کو یہ بھی اجازت دے دو اپنے بچوں کو. کیا کریں، ہمیں بھی پتہ ہے پریشانی ہے. اب بچوں کی تربیت میں اتنی تکلیفیں آج کل کے سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو رنگین چیز چاہیے. اب رنگین چیز کیسے ہم دلائیں؟ کتنے ایسے رشوت نہیں لیتے، دھوکہ نہیں دیتے، چوری نہیں کرتے، وہ کہاں سے اپنے بچوں کو دیں گے یہ چیزیں بھائی؟ اور ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ چیزیں دیں؟ ہمارے بچے، سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے مانگتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے مانگتے ہیں. ڈاکٹر خرم بیان کر کے آئے ہیں 5-6 سال کا اتنا بڑا موبائل نکال کے فوٹو کھینچ رہا ہے. 5 سال کا بچہ. کیا قیامت قریب نہیں ہے؟ 5 سال کا بچہ. ہم بھی اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دے دیں. آپ سوچو کیا کیا دیکھتا ہوگا اس کے اندر وہ 5 سال کا بچہ. میرے دوست اپنے بہن کے گھر گئے، بانجی 7 سال کی، اس نے دروازہ کھولا. ماموں امی گھر پہ نہیں ہے، بعد میں آنا، مجھے نیند آ رہی ہے. اس نے بیانات سنے ہوئے تھے، اس نے ٹیب لے لیا بچی کے ہاتھ سے. کہا کیا کر رہی ہوگا؟ کارٹون دیکھ رہی ہوں. اور کارٹون دیکھنا بھی منع ہے، میں اشارے میں بتاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. ماموں نے فوراً لے لی، اس سے ٹیب لے لیا، اندر فلم دیکھ رہی تھی وہ 7 سال کی بچی. اور دو اکیلی گھر میں فلم دیکھ رہی ہے. کتنی چیزیں شریعت میں منع ہے. اب وہ سب بچے وہی مانگیں گے کیوں؟ شیطان ان کو چڑھا رہا ہے.